حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو مجھے اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کروائی۔ اس سفر کو اصل معراج بھی کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا جمالی خاکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب عطر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور براق لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجابات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حسن صورت میں دیکھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا جمالی خاکہ تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا۔ لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کی حوروں کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلے اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہتے کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آیا۔ میسر ہونا تو دور کی بات، انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔ دیکھنا تو دور کی بات، انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا تھا۔ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ فضاؤں میں عجیب سے کیفیت طاری ہے۔ رات ایسا ایسا کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرم میں
जुर्मट में जनते बुराक के लिए आसमानों की बुलंदियों से उतर कर हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। इस वक्त हुक्म रब्बी होता है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे होंठों की ठंडक से मेरे महबूब बेदार हो जाएं। उस दिन के वास्ते से मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म सुनते ही आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से मस कर दिए। वह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को बोसा दिया होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठों के ठंडक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का बहुत शौक रखता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुश्ताक का हजूम हाथ बंधे खड़ा है। मिराज नबुवत में ये बात दर्ज है। चुनांचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और दिल खोल दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक करके मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। उसके बाद इस कल्ब को वापस उसी जगह पर रख दिया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीना साफ करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कज्जी से पाक और बेऐब है। इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। यह फतह अल-बारी की रिवायत है। सीना अक़दस चाक करने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्ब अतर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जिसमें आसमान पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई मुश्किल पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमाम मुबारक बांध दिया गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मिराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया वह इमामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले तैयार किया गया था। 40,000 मलाइका उसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मरद की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था। उसके पुष्प पर बिजली की गूंजती थी। टांगे और 2 मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। भाई से जैन उस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब अवेजा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जैन को संभाला। हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों के दरूद सलाम की सदाओं से गूंज रही थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे बयान फरमाया कि वो ज़ात नफ्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बाबरकत बना दिया ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। सूरत बनी इसराइल में इस आयत का तर्जमा भी बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिल नवाज थी जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर और सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बयाबान रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियाल मैदानों और सरसब्ज़ और शादाब वादियों पर सफ़र करते हुए वादी बसा में जा पहुँचती है, जहाँ बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हजूर यहाँ उतर कर 2 रकात नफिल अदा कीजिए।
یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,34,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس ہے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، کرسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے بیت المقدس نے آج تک ایسا دل سوز منظر کبھی نہ دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود السلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہداتی نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر کیسے گئے۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر یہ بات سچ ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا، وہ آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ ان کے جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا، جو آج تک کسی کو حاصل نہ ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں ہے۔ دونوں پہ مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے، وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں میں ادراک کی نفی۔ حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ایک بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، دیکھی جانے والی چیز کہ جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود و اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے، تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا، اسے نظر کا ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کا احاطہ نہ کر سکے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور اس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا پیروکار بنائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔